الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انسان جن اعمال اور کاموں کی وجہ سے اپنوں سے دور ہو جاتا ہے اور جن اعمال کو انجام دینے کی بنا پر ایک محبت بھرے سماج و معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سلسلے میں سوء ظن اور بدگمانی میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسا قلبی اور روحانی روگ ہے کہ جو شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ اپنوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بیماری اگر عام ہو جائے تو کسی بھی خاندان میں، قبیلے میں، سماج میں، معاشرے میں پھر باہمی محبت و مودت کی فضا باقی نہیں رہ پاتی، بلکہ ہر ایک دوسرے کا برا چاہنے والا بن جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے صریح خلاف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، بالخصوص ایمان والوں کے سلسلے میں اچھا گمان دل میں رکھنے کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا: ان حسن الظن من العبادہ۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت صرف رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام نہیں، عبادت صرف قرآن پاک کی تلاوت کا نام نہیں، عبادت صرف ذکر و اذکار اور وظائف کے اہتمام کا نام نہیں۔ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا یہ بھی عبادت کے اعلیٰ درجات میں شامل ایک عمل ہے۔ اس لیے جہاں ہم نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، دین کے دوسرے کاموں میں دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے دلوں کو دوسروں کے سلسلے میں اچھے گمان کا حامل بنانے کی بھی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے گھرانے میں، اپنے سماج و معاشرے میں یہ فضا قائم کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا ہو، اچھا خیال رکھنے والا ہو، اچھا گمان رکھنے والا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں خام خواہ برے پہلو کو سوچنے سے اجتناب کرو، گریز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بہت بڑا جھوٹ، بلکہ سب سے بڑا جھوٹ کسی کے سلسلے میں بدگمانی دل کے اندر قائم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ کسی سے اگر ہمارا معمولی سا بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم
اس کے ہر عمل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں پر بھی ہماری نگاہ اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی منفی پہلو کیسے نکلے گا، اسے تلاش کیا جائے اور پھر اس کو عام کیا جائے۔ وہ جب کوئی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کے عمل میں بھی ہم ایسے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر اس کو ذلیل کیا جا سکے، اس کی تحقیر کی جا سکے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا سکے، اس کو بدنام کیا جا سکے۔ حالانکہ انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو مختلف محمل و مصداق کے اوپر محمول کیا جا سکتا ہے، اس کی ذات سے صادر ہونے والے اعمال کی بھی مختلف تعویلات کی جا سکتی ہیں۔ صحیح محمل پہ بھی محمول کیا جا سکتا ہے، غلط محمل پہ بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ اصلاً یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والے نے کس نیت کے ساتھ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، یا اگر یہ عمل اس کی زندگی میں پایا جا رہا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، کس نیت سے اس نے یہ عمل کیا۔ ہم ان تمام چیزوں کی طرف تو توجہ دیتے نہیں، چونکہ ہمارا مقصد اس کی تذلیل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے بھی منفی پہلو کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ذات سے صادر ہونے والے عمل میں بھی منفی پہلو کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے ذوق کو تسکین ملتی۔ یہ ہے وہ بدگمانی جس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے اس طرح کے خیالات رکھنے کو ممنوع قرار دیا، اور صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے یعنی بدگمانیوں سے بچا کرو، خام خواہ اپنی نیکیوں کو رائگاں اور ضائع کرنے کی کوشش مت کرو۔ کسی کی بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اپنی نیکیوں کی جان تم خود نکالو گے اور اپنی حسنات کو ضائع کرنے والے بنو۔ ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جن گمانوں کو اللہ گناہ قرار دے رہے ہیں، یہ وہی گمان ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، خام خواہ کا ایک مفروضہ گھڑ لیا جاتا ہے اور ذہن میں ایک کہانی بنا لی جاتی ہے، اسی پر عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اسی پر پھر گمان قائم کیے جاتے ہیں، اور کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو حسن ظن کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھا کرو، برا گمان اپنے دل کے اندر نہ رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی عیب اگر پایا بھی جا رہا ہے تب بھی تم اس کو ذلیل کرنے کی خاطر اس عیب کو دنیا کے سامنے عام مت کرو، الا یہ کہ ایسا عیب ہو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے گا، کہیں وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے کسی کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے اور وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا، تو اب اس کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا کہ اس سے محتاط رہنا، یہ جیب کاٹ لیا کرتا ہے، قیمتی چیزیں اٹھا لیا کرتا ہے۔ لیکن جہاں ایسی صورتحال نہ ہو، کسی کی ذات میں کوئی نقص پایا جاتا ہو، خامی اور کمی پائی جاتی ہو، کسی گناہ کا وہ عادی ہو، تو اس کو پردے میں رکھنے کی تلقین پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ اصلاح کا جذبہ آپ کے دل کے اندر ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ یکسوئی میں اس کو سمجھائیں اور اس سے کہیں کہ تم اس برائی سے اور بدعملی سے باز آؤ۔ آپ کا یہ طریقہ اصلاح اس کے لیے مؤثر بھی ہوگا
اور اللہ نے چاہا اگر اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ یہ فہمائش کی جائے گی تو اس کے دل پر اثر انداز بھی ہوگی اور وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ بہرحال جو گناہ انسان کو سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بگاڑ و فساد کی طرف لے جاتے ہیں اور آپسی اطمینان و سکون جن گناہوں کی وجہ سے مفقود ہو جاتا ہے، ان میں ایک گناہ سوء ظن اور بدگمانی ہے، جس سے بچنے کی تاکید اللہ نے بھی قرآن مقدس میں فرمائی اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی فرمائی۔ اور دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ کسی کی ٹوہ میں رہو اور نہ کسی کے بارے میں گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دو لفظ اختیار کیے گئے ہیں، تجسس اور تحسس۔ ایک جگہ جیم ہے، دوسری جگہ ہا ہے۔ تجسس کا مطلب ہے کسی کے اندر پائے جانے والے عیب کو اور نقص کو تلاش کرنا۔ تجسس یہ نگیٹو پوائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، منفی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں عیب کو اس لیے تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، تاکہ اس کی کمی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی عزت کے اوپر بٹا لگایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے۔ اس مقصد سے تجسس ہوتا ہے۔ تحسس اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے سلسلے میں گہرائی سے احوال معلوم کرنا۔ یہ دونوں نیتوں سے ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ بھی کسی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں گہرائی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے احوال جاننا چاہتے ہیں، اس کے گھر کے جو معمولات ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کے جو روابط ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور اچھی سوچ کے ساتھ آپ اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی کے جو قابل تقلید نقوش ہیں ان کو اختیار کیا جا سکے، تو اس تحسس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر یہی تحسس غلط سوچ کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ تجسس میں شامل ہوگا، اور جس طرح تجسس حرام ہے ایسے ہی تحسس بھی حرام ہوگا۔ تجسس و تحسس یہ دونوں کلمات ایک ساتھ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کلمات کو ایک ساتھ استعمال فرمایا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ کسی کی ٹوہ میں رہو اور نہ کسی کی زندگی کی گہرائی میں اتر کر اس کے احوال کو منفی سوچ کے ساتھ معلوم کرنے والے بنو۔ تم جتنا دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہو، دوسروں کی زندگی میں جس درجہ تم نقائص اور عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی زندگی میں پائے جانے والے نقائص کو تلاش کرنے میں لگو گے تو کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر پائی جانے والی تو کمیاں دکھائی نہیں دیتی، اور دوسرے کی زندگی میں کوئی معمولی کمی بھی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو چوراہے پر لا کر پھوڑتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پائی جانے والی بڑی بڑی خامیاں ہماری نگاہوں سے اوجھل لیتی ہیں، اور دوسرے کی زندگی میں پائی جانے والی معمولی خامی بھی ہمیں بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور ہمیں اس پر خوب بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، خوب اس پر چرچا بھی ہوتی ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی زندگی میں جھانکنا، کسی کی زندگی میں پائی جانے والی کسی خامی کو سر بازار عام کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر چاہے جس کو چاہے موضوع بحث بنا لیجیے۔ آپ کو اس کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آ کر ہم سے سامنے
بحث و مباحثہ کرے گا؟ وہ آدمی آپ سے 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے جس کے بارے میں آپ نے واٹس ایپ میں صفحات کے صفحات سیاہ کر دی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کے قیمتی اوقات اسی طرح کی فضول بحثوں کی نظر ہو رہے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور موبائل پر، واٹس ایپ پر اسی طرح کی فضول اور لایانی بحثیں ہوتی ہیں جس میں گناہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لکھ رہے ہیں وہ تو گناہ میں ملوث ہیں ہی، اور جو پڑھ رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور گھنٹوں اس طرح کی پوسٹوں کو پڑھنے میں صرف کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس طرح کی فضولیات سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے سماج و معاشرے کے افراد کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیے بغیر نہ دنیا میں عزت و وقار حاصل ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں سرخروئی نصیب ہو سکتی ہے۔ جب قرآن و سنت میں فرما دیا گیا لا تجسسوا ولا تحسسوا، تو ایمان والے کی جرأت نہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی زندگی میں منفی سوچ کے ساتھ جھانکنے والا ہو اور کسی کے نقائص و عیوب کو دنیا کے سامنے عام کرنے والا ہو۔ اگر دل میں ایمان کی رمق ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی خلاف ورزی کے لیے ایک قدم نہیں اٹھائے۔ اور اگر خوف خدا ہی سے انسان کا دل خالی ہو جائے تو پھر تو جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرنے والا اور کسی کے پیچھے اس کے سلسلے میں نازیبہ تبصرہ کرنے والا نہ بنے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، اپنے دل کو بغض و کینہ رکھنے والا مت بناؤ اور پیٹھ پیچھے کسی کی عیب جوئی اور کسی کی برائی کرنے والے مت بنو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے ایسے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارو جو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ایمان کی لڑی میں اللہ نے پرویا ہے، اور ایمانی اخوت سے زیادہ گہری اور مضبوط اخوت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ایمانی بھائی چارگی سے زیادہ مضبوط بھائی چارگی کا رشتہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے کرم سے اس رشتے سے تمہیں جوڑا ہے تو اس کی قدر کرو، دنیا میں بھی آپسی محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارو، اور اللہ دنیا میں آپسی محبت کی بدولت آخرت کا شرف، وہاں کی سربلندی اور عزت بھی تمہیں عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے دلوں کو کینہ پالنے والا، حسد دل کے اندر رکھنے والا ایسا دل نہ رکھو اپنے سینے میں، بلکہ سب کے سلسلے میں ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے بنو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہیتے اور لاڈلے صحابی جنہوں نے 10 برس تک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وقت گزارا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے محبت بھرے انداز میں مخاطب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تم اس بات کی قدرت و صلاحیت رکھتے ہو کہ تمہاری صبح اور شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے سلسلے میں کینہ کپٹ اور حسد کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو تو ایسا ضرور کر لینا، اپنے دل کو اس انداز میں مجلہ مصفہ اور پاکیزہ بنا لینا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اس لیے کہ یہی میرا طریقہ ہے، میرا دل بھی کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک رہتا ہے، اور جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا
جنت میں اللہ اس کو میری معیت و رفاقت اور ساتھ عطا فرمائیں گے۔ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑا شرف کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اسے روز آخرت نبی آخر الزماں سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرف سے سرفراز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت قرآنیہ میں بھی یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرنے والا نہ بنے، کسی کا نازیبہ انداز میں تبصرہ کرنے والا نہ بنے۔ پھر اللہ نے مثال کے ذریعے غیبت کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقینی طور پر تم اس چیز کو ناپسند کرو گے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی کی غیبت کرو گے، کسی کا نازیبہ تبصرہ کرو گے، تو گویا کہ تم مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور اس کو تم گوارا نہیں کر سکتے، تو غیبت کو کیسے گوارا کر سکتے؟ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یعنی تم نے اگر گناہ کیے ہیں، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، سوء ظن اور بدگمانی میں مبتلا رہے ہو، تو ابھی بھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر معافی چاہ لو، اور جن کا برا چاہا ہے ان کا اچھا چاہنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ وہ 70 سالہ مجرموں کو لمحوں میں معاف فرما دیتے ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں۔ اخیر میں تسلی دے دی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔